سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے، جس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور پھر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی ذکر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ جو انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک بات مشترک ہے جو اللہ نے اس مقام پر بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے آ کر جب وعظ کیا تو سب سے پہلے ان کو دعوت یہ دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دعوت دی، یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت حضرت شعیب علیہ السلام نے دی اپنی قوم کو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یعنی یہ الفاظ ایک جیسے ہیں جو ہر نبی کی دعوت میں اللہ نے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلی ہر نبی کی دعوت اپنی قوم کو یہی ہوتی تھی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اس کائنات میں معبود نہیں ہے۔ تو ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس کے جو بگڑے ہوئے سردار تھے، چودھری تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ آگے سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے خداؤں کے پجاری ہیں، کوئی دھوپ نکالنے والا، کوئی بارش جو ہے نا وہ ڈالنے والا، کوئی زندگی والا، کوئی موت والا، کوئی خوشی والا، کوئی غمی والا، تو ان سب کو چھوڑ کر ایک ہی خدا کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے نا وہ ان کو جواب دیا۔ تو جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی یہی، تو اس کے قوم کے سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، اے ہود ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، عَلَیَّاذُ بِاللَّہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے خیال کرتے ہیں کہ تو اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے ایسا ہی جو ہے نا وہ انہوں نے بھی جواب دیا کہ جس طرح کا سابقہ قوموں نے اپنے نبیوں کو جواب دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اپنے جو چودھری لوگ تھے، سردار لوگ تھے اس کی قوم کے، وہ کمزوروں سے کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صالح جو ہے وہ نبی ہے؟ ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، اور جو کچھ وہ لے کے آیا ہے ہم اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کی مخالفت کی۔ ایسے ہی حضرت جو ہے نا وہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہوں نے بھی جب اپنی قوم کو یہ جواب واضح کیا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس بات کو بھی ایڈ کیا ہے، وہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کام یہ بھی کرتی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی پیسے پورے لیتے تھے اور چیزیں پوری نہیں دیتے تھے، ماپ میں اور تول میں وہ کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس بات سے منع کیا، یہ ماپ اور تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، لوگوں کو ان کی قیمت لے کر ان کا پورا سامان دیا کرو، اور یہ کمی بیشی ماپ تول میں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بھی آگے سے دوسرے مقام پر آتا ہے جواب یہ دیا، کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نمازیں تجھے اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ تو اب ہمارے تجارتی معاملات میں بھی مداخلت کرنی شروع کر دے، اور تو کہے کہ ماپ تول میں اپنی مرضی نہ کیا کرو؟ ہمیں تمہارا اس طرح کا دین قبول نہیں ہے، ماپ تول کے معاملے میں ہم جو چاہے مرضی کریں، تو بس اپنا نمازوں تک معاملہ رکھ۔ یعنی یہ جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟
ساری قوموں کا ایک مشترکہ انجام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم عاد بھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قوم سمود بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، صرف 80-82 افراد باقی بچے جن سے اللہ تعالیٰ نے آگے دوبارہ نئے سرے سے نسل چلائی۔ اور قوم شعیب بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی۔ اور ان سب قوموں کے کھنڈرات آج بھی ان جگہوں پر موجود ہیں جہاں پر وہ بستیاں تھیں، کچھ نہ کچھ نشانات، بلکہ بعض قوموں کے تھے بہت زیادہ کھنڈرات موجود ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں تباہ ہوئے، جن کاموں کی وجہ سے یہ تباہ ہوئے کہیں ہم بھی تو انہی کاموں میں مبتلا نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، شرک وہ بھی کرتے تھے، شرک آج امت مسلمہ میں بھی موجود ہے۔ ماپ تول میں کمی وہ بھی کرتے تھے، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر اور غرور وہ بھی کرتے تھے، آج امت مسلمہ میں بھی یہ بیماری موجود ہے۔ تو انبیاء کی دعوت کو وہ بھی جھٹلاتے تھے، آج امت مسلمہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کو ماننے سے انکاری ہے اور اس کو جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی عملی طور پہ جھٹلا رہا ہے، کوئی زبانی کلامی جھٹلا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آج ہم مختلف آزمائش اور فتنوں کا شکار ہیں، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ جو ہم نے سابقہ قوموں کی ساری وہ حالتیں اپنائی ہوئی ہیں، تو جب وہ نہیں بچے تو ہم کس طرح بچیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر سورۃ الاعراف میں کیا ہے۔ وہ بڑا معروف واقعہ جو بیان اللہ نے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر فرعون کے پاس آئے تو اس نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم نبی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا جو نشانی اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا۔ ہاتھ اپنی بغل میں سے نکالا تو وہ سورج کی طرح بغیر تکلیف اور بیماری کے چمکنے لگا۔ تو فرعون کہنے لگا یہ تو شعبدہ بازی ہے، یہ تو جادو ہے اور میں تمہارا مقابلہ کروں گا اپنے جادوگروں کے ذریعے۔ اس نے جادوگر اکٹھے کر لیے، سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی ٹھان لی۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنا وار کرو، جو تم کرنا چاہتے ہو، جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ انہوں نے جب اپنی رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تو قرآن کہتا ہے فلما القوا السحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سانپ، وہ رسیاں اور سوٹیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں، وہ رسیاں ہی تھی، وہ سوٹیاں ہی تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا جس کے نتیجے میں وہ رسیاں اور سوٹیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگ ان سے ڈرنے لگے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں او جی ہم نہیں کسی جادو وادو کو مانتے، ہم نہیں مانتے کہ کوئی جادو شادو ہے اور نہ ہی کوئی چیز اثر کرتی ہے، ایسے ہی بس لوگوں نے اپنے پاس ٹکسلے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے جادو باطل ہے، جادو کفر ہے، لیکن اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میں کسی جادو وادو کو نہیں مانتا، کوئی جادو شب دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی جن شن دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ بیچارے جاہل لوگ ہیں، قرآن سے بھی ناواقف ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ جادوگر آئے تو انہوں نے جب اپنی شعبدہ باری دکھائی، سحروا علی اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور جادو ہو گیا، اور لوگوں کو وہ رسیاں اور سوٹیاں جو انہوں نے پھینکی تھی وہ سانپ نظر آنے لگے، ہزاروں کی تعداد میں سانپ ہی سانپ ان کو نظر آنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی یہ شعبدہ باری دیکھ کر ایک دفعہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرتا کیوں ہے، نہ ڈر۔ اللہ یہ تو انہوں نے اتنی یہ جو ہے نا وہ ایسا جادو کیا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو کا اثر ہو گیا، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں اور سوٹیاں جادو نظر آنے لگی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں او جی نہیں جی نہیں، نبی تو
جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبی اللہ کا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ کا نبی ایک انسان بھی ہوتا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے اس کے اوپر اگر موسمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس طبیعت خراب ہو سکتی ہے نبی کی، ایسے ہی یہ روحانی طور پر بھی یہ جو جادو وغیرہ کے اثرات ہیں اللہ کے حکم سے یہ نبیوں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کے لیے ہی یہ کام کرتا ہے، لیکن ایسا ہوا تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو کے اثرات ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں سانپ ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا یہ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جتنی انہوں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تھی نا، یہ موسیٰ علیہ السلام والا عصا سانپ بن کر ان سب کو کھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر چیز ہڑپ کر گیا، کھا گیا۔ اب وہ جو جادوگر تھے نا، جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہوتا ہے، وہ پہچان گئے کہ یہ جو جادو کے سانپ بنائے جاتے ہیں وہ کسی کو کھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو سانپ بنتے ہی نہیں، وہ تو صرف آنکھوں کے دیکھنے کا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور جو وہ تصور ان آنکھوں کو دیا جاتا ہے وہ آنکھیں وہی دیکھتی ہیں۔ جادو کے ذریعے جو اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ کسی کو کھا نہیں سکتی۔ تو موسیٰ کا عصا سانپ بن کر اگر سارا کچھ کھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جادو نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ وہ جادوگر اس بات کو پہچان گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر وہیں پر سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ایک لمحہ نہیں لگا، جب ان کو پہچان ہوئی وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون بگڑ گیا، وہ کہنے لگا اچھا مجھے پتہ چل گیا تم سارے ملے ہوئے ہو، یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور تم سارے مل کر شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں تمہیں کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ آفرین ہے ان جادوگروں پر جو ایک لمحے میں ایمان لائے، اور ایمان بھی ایسا کہ موت کی سزا ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلب، اس نے کہا نا میں کاٹ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، تیرا جو دل کرتا ہے کر لے، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ ساتھ ہی وہ دعا کرنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ اگر تیرے اوپر ایمان لانے کی بدولت ہمیں تکلیف آ رہی ہے تو یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا، اللہ اسلام سے ہمیں پھرنے نہ دینا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے جان قربان کر دی، فرعون نے ان کو سولیوں میں چڑھا کر ختم کر دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کے ان کو ختم کر دیا، لیکن وہ ایمان سے ہٹے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ ایمان لائے، اور پھر ایسا مضبوط ایمان کہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان مضبوط لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو جادو وادو ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، شوق کا بازی ہوتی ہے، شیطان کا عمل ہوتا ہے، تو اس کی کاٹ اور اس کا توڑ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اس جیسی دیگر صورتیں اور آیات، یہ اس جادو کا توڑ ہے۔ اگر ان کو پورے ایمان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اثرات کو اپنی رحمت سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آؤ ذرا ہمارے پاس کوہ طور پہ 30 دن ہماری عبادت کرو، تو پھر جو ہے نا وہ ہم سے ملاقات کرو، پھر ہم تمہیں کو کتاب وغیرہ دیں گے تاکہ تم لے کے آؤ اپنی قوم کے پاس اور قوم کی رہنمائی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن وہاں پر اللہ کی عبادت کی، روزے وغیرہ رکھے۔
تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن 30 روزے ہو گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھی طرح نہا دھو کے مسواک مسحور کر کے بالکل فریش ہو گئے نا، اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ تو مسواک وغیرہ کر کے بڑا صاف ستھرا ہو کے تمہاری ملاقات کے لیے آ گیا ہے۔ جی اللہ، چونکہ تم سے ملاقات کرنی تھی اس لیے میں مسواک وغیرہ کی روزے کی وجہ سے منہ سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے، تو میں اچھی طرح منہ صاف کر کے تو پھر میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ 10 دن اور ہماری عبادت کرو اور روزے رکھ کے آؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مزید 10 دن اللہ کی عبادت اور روزوں میں مزید گزارے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے یہ 10 روزے مزید تمہیں اس لیے رکھوائے ہیں کہ جو تیرے منہ سے روزوں کی وجہ سے ہواڑ آتی ہے وہ ہمیں کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے کہ یہ جو روزے کی بدبو ہے، روزے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، خالی پیٹ رہ کر سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہواڑ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اتنی فضیلت ہے روزے رکھنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات کی، جب اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی نا تو شوق پیدا ہوا کہ جس سے باتیں کر رہا ہوں اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ کہا اللہ آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں یا اللہ میرا جی کرتا ہے جو میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے میں اس کا دیدار بھی تو کروں۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو مجھے۔ کہا نہیں یا اللہ میرا دل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا چلو ایسے کرو، یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پہاڑ پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالیں گے، ایک لسٹ، نور کی ایک لسٹ ڈالیں گے۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو بھی ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو اللہ فرماتا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہوش آیا نا تو کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں اعتراف کرتا ہوں میرا مطالبہ غلط تھا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کی رات جب اللہ کے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو نبی پاک نے اللہ کو دیکھا، وہ غلط کہتے ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا معراج کی رات؟ وما انہ نور کیف اراہ، وہ تو نور ہی نور تھا، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو نہیں دیکھا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں روز قیامت اللہ ان آنکھوں کو بدل دے گا، جب دوبارہ بنائے گا نا ہمیں اللہ تو یہ آنکھیں بدل دے گا، اور پھر ان آنکھوں میں وہ قوت اللہ دے گا کہ جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ تو بہرحال دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کمال بات اس میں یہ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، ہماری رحمت جو ہے نا ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے، اور فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے نا میری، یہ میں ان لوگوں کے مقدر میں کرتا ہوں۔ یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے مقدر میں اللہ اپنی رحمت کرتے ہیں۔ کون کون سے لوگ؟ یتقون، جو متقی ہوتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، الذین یتبعون الرسول، جو ہمارے آخری پیغمبر نبی الامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں،
اور میں ان لوگوں پر ہم اپنی رحمت کرتے ہیں. کن کن لوگوں پر؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ایمان میں تابع داری کرتے ہیں. فرمایا ان پر ہم اپنی رحمت لکھ دیتے ہیں ان کے مقدر میں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اس میں بیان فرما دی کہ کون ہے وہ نبی. فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ نبی الامی ہے. نبی الامی کا معنی کہ جو دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے. آپ نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دنیا کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی. نبی الامی ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے. آپ کا استاد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو پڑھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں او جی یہ بات کہنا کہ نبی امی ہے یہ تو آپ کی توہین ہے. اگر توہین ہوتی تو اللہ کیوں کہتا؟ اگر توہین ہوتی تو قرآن میں کیوں استعمال ہوتا یہ لفظ النبی الامی؟ یہ توہین نہیں، یہ نبی پاک کی رسالت کی صداقت ہے. کس طرح؟ اگر آپ کسی استاد سے پڑھے ہوتے کسی اسکول کالج میں تو کافر کہہ سکتے جو اسکولوں پڑھ کے آ کے سانو پڑھان دیا ماسٹر کو سکھ کے آتا تو آ کے سانو سکھان لگ پہ یہ آتا میں نبی بن گیا میرے کو کتاب آئی ہے اسکولوں سے آتا آ کے سانو سکھانا. تو اللہ نے فرمایا نہ کسی اسکول، نہ کالج، نہ کوئی استاد، نہ ماسٹر، نہ کوئی مولوی، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے. آپ امی ہیں، نہ کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. اللہ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. کیوں ایسا بنایا؟ فرمایا تاکہ کافروں کے منہ بند ہو جائیں کہ جو لکھ نہیں سکتا، جو پڑھ نہیں سکتا، وہ اپنے پاس سے بنا کیسے سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جو لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، اگر وہ سابقہ قوموں کے حالات تمہیں بتا رہا ہے اور قیامت تک کی پیشین گوئیاں دے رہا ہے تو لازماً اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ اس کو بتلاتا ہے تو وہ تمہیں بتلاتا ہے. یہ تو نبی پاک کی رسالت کی صداقت ہے کہ آپ النبی الامی ہیں. اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید صفت یہ بیان کی کہ ان کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے. یعنی نبی پاک کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے، سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے. اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر جو جہالت کے بوجھ پڑے ہوئے ہیں ان بوجھوں کو اتارتے ہیں، اور جو لوگوں نے جہالت کے توق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں ان توقوں کو اتار کر ان کو آزاد کرتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. تو یہ ہم نے سورۃ الاعراف کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آگے سورۃ انفال شروع ہو رہی ہے تو اس کا بقیہ حصہ ہم نے انشاءاللہ کل پڑھنا ہے 10ویں پارے میں، تو اس کا یہ خلاصہ ساتھ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.